ہمارے متائن ہمارے پاس اس مسئلے پر بے شمار متائن ہیں. اب جناب عمر پر اور ان کے ساتھی صحابہ پر یہ متائن صرف عمر کے لیے مخصوص نہیں ہے. عمر کے ساتھ دینے والے ان کے سپورٹر ان کے ہم فکر صحابہ پر بھی یہ متائن ثابت ہیں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے اچھی طرح سے سن لیں. جن متائن کا ہم ذکر کریں گے یہ ملزم ہے کہ ان کا جواب دے دیں, اور یہ بے شمار متائن ہیں. جن متائن کا ہم ذکر نہیں کریں گے اور وہ ہمارے متائن ہے ہی نہیں, یہ نسبت دیتے ہیں شیعوں سے اور اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہمارے بحث سے غیر مرتبط ہیں. میرے استدلال کا یہ جواب دے دیں, یہ اس بات کے ذمہ دار ہیں. پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ واقعی کرتاس یا حدیث رضیۃ الخمیس میں پہلا بہت ہی واضح ہے کہ اب عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کیا. معصیت اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں وصیت لکھوا دوں, تو اس نے معصیت کی ہے اور مخالفت کی ہے اور ان کے بات کو نہیں مانا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے پاس تو کتاب اللہ ہے, کتاب اللہ کافی ہے. اس کے اس بات کو سیکھ کر دوسرے صحابہ بھی کچھ اس کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے مخالفت شروع کی. وہاں پہ آوازیں بڑھ گئیں, وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا گیا اور وہاں پر ان کو حجر اور ہذیان کی نسبت ان سے دی گئی. یہاں پر میرے محترم ناظرین پہلا ہمارا طعن معصیت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمر نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, معصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, اور معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک بلا ریب یہ فسق ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور معصیت کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں. ایک معصیت غیاب میں ہوتا ہے, ایک معصیت حضور میں ہوتا ہے, ایک معصیت جزئی مسائل میں ہوتا ہے, ایک معصیت ان امور میں ہوتا ہے جن میں پورے دین کی صلاح ہے اور پورے اسلام کی بقا ہے اور امت کی نجات ہے. جس مسئلے میں عمر بن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حضور میں, ان کے گھر میں بیٹھ کر, ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر معصیت کی ہے. اور یہ معصیت نہ صرف معصیت ہے بلکہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. توہین اس طرح کہ جب وہ فرماتے ہیں ایک بات کو آپ مخالفت کر رہے ہیں, ان کے حضور میں کر رہے ہیں. اس کی کراہت اور اس کی نکارت بہت ہی شدید ہے, اس سے کہ ان کے غیاب میں ابھی ہم 1000 سال کے بعد کوئی گناہ کریں, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حکم کو نہ مانے, اور پھر کس مسئلے میں پورے امت کی نجات ہے, پوری امت کی امان ہے ضلالت و گمراہی سے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, کتاب بخاری چابدار احیاء تراث العربی, ان کے صحیح ترین کتب سے حدیث ملاحظہ کریں, حدیث نمبر 4432. عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے محترم ناظرین. کیا کہتا ہے عبداللہ ابن عباس؟ قال لما حذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے لگے تھے. اگر اس شخص کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا, حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سردار انبیاء نے اسلام کی خدمت کیا, ان لوگوں کو شرک اور کفر سے نجات دیا. حذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے احتضار کا وقت ہے, جان دینے کا وقت ہے. دوسرے روایت میں شدید درد میں مبتلا ہیں, انہوں نے خود کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا, اس سے کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جانا, ان کا موت تو یقینی ہے. اب انہوں نے فرمایا کہ کیا فرمایا, وفی البیت رجال, اور وہاں پہ کچھ لوگ تھے, حلمک اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ, کتاب لے کے آؤ تاکہ میں ایسی کتابیں دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے, اپنی ہوا سے نہیں بولتے. انہوں نے جب کہا ہے کہ میں وصیت ایسی لکھ دوں گا یا لکھا دوں گا کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, تو اس پہ شک کرنے والا ہی کافر ہے, اس کو نہ ماننے والا ہی کافر ہے. یہ تو بہت واضح ہے, اس کو نہ ماننے والا پورے امت کا غدار ہے, پوری انسانیت کا غدار ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ دیا تھا کہ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اس وصیت سے, اس کی مخالفت کر کے پوری امت کی ضلالت, پوری امت کا انحراف اس کے گردن میں, جس نے یہ وصیت نہیں لکھنے دیا ہے, جس نے مخالفت کیا. فقال بعضهم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غلبه الوجع وعندكم قرآن حسبنا کتاب اللہ. تو ان میں سے ایک نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ کہنے والا کون ہے, یہ عمر بن الخطاب ہے, کیونکہ حدیث نمبر 114 بخاری میں ہے کہ جب کہا اشتد بالنبی وجعہ, درد بڑا شدید تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف میں, فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ, قلم لے کے آؤ, کتاب لے کے آؤ کہ میں وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو, کوئی گمراہی, کوئی انحراف, کوئی اختلاف امت میں نہیں ہوگا قیامت تک, گارنٹی. اس نے کیا کہا, حسبنا کتاب, ان النبی غلبہ الوجع, اس کا عقل کام نہیں دے رہا, یہ اس کا عقل جو ہے درد کا مغلوب ہو چکا ہے, درد پہ حاوی ہونے کی وجہ سے حجر کہہ رہا ہے. حجر ابھی بعد میں آ جائے گا, لیکن ابھی ہم صرف حجر پہ ہم بہت لمبی بحث کریں گے کہ اس نے ہذیان کی جو نسبت دی ہے وہ اس پہ آئے گا. ابھی انہو غلبہ الوجع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے درد میں ہو چاہے تکلیف میں ہو,
چاہے راحت میں اس کا ہر حکم صحیح ہے، ہر حکم وحی من اللہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وعندنا کتاب اللہ حسبنا فاختلفوا۔ عمر نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف کا بانی، اختلاف کا بادی، اختلاف کا مبتدی، اختلاف کے دروازے کو کھولنے والا کون ہے؟ عمر ہے۔ اور صحابہ کچھ نے اس کے سپورٹ کیا اور کچھ نے اس کی مخالفت کیا۔ جو انہوں نے مخالفت کی عمر کی، وہ موافق تھے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنتی، وہ رضی اللہ عنہم۔ جنہوں نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کے غدار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب مسند احمد ابن حنبل، مؤسسۃ الرسالہ، الجزء الثالث والعشرون، یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں صحیح حدیث کے ساتھ جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ، حدیث نمبر 14726، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ دعا عند موته بصحیفۃ لیکتب فیہا کتابا لا یضلون بعدہ۔ جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت، جمعرات کو، منڈے کو ان کی وفات ہوئی ہے، اثنین کو، اور جمعرات کو انہوں نے یہ واقعہ پیش آیا، قلم و کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں۔ فخالف علیہا عمر بن الخطاب، حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، بخاری میں بھی تھے کہ عمر نے مخالفت کی، یہاں پہ سری الفاظ ہے عمر نے مخالفت کی۔ اور بھائی عمر نے مخالفت کی، نبی کی مخالفت یعنی قرآن کی مخالفت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی معصیت اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی مخالفت ہے۔ اور اگر نبی کی مخالفت فسق نہیں ہے، نبی کا مخالفت کرنے والا فاسق نہیں ہے، تو دنیا میں سب کے سب صالحین ہیں، دنیا میں کوئی فاسق ہے ہی نہیں، سب اولیاء اللہ ہیں۔ فسق کا مطلب ہی یہی ہے، فساد کا مطلب ہی یہی ہے، جہنم کا دروازے اسی شخص کے لیے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہو۔ اور کس مسئلے میں مخالفت کی ہے؟ وہ ایک ایسی حیاتی مسئلہ کہ اس کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ ملاحظہ فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مومن کا یہ قول ہے، جب اس کو پکارا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، تو وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سماعت کی ہے اور ہماری اس جانب سے طاعت ہی طاعت فرمان برداری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ عمر نے یہی کیا، عمر نے یہ تو نہیں کیا، اس نے عمر نے کیا؟ مخالفت کیا۔ عمر نے مخالفت جو کرتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُم فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے، برحذر رہے کہ اس کو فتنہ لگے گا اور اس کے لیے میں نے جہنم میں عذاب علیم، دردناک عذاب مہیا کیا۔ اب محترم ناظرین، 2 اور 2 4 ان کے کتاب سے میں نے ثابت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں عمر اپنے خطاب اپوزیشن گروپ کے سردار تھے۔ حزب کس سے مخالفت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت میں کے سردار ہے، لیڈر ہے اپوزیشن، حزب اختلاف کے، اپوزیشن پارٹی کے یہ مخالف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپوزیشن لیڈر کو چھوڑے ہیں، جو اپوزیشن لیڈر نہ بھی ہو، اپوزیشن کرے، مخالفت کرے، قرآن کہہ رہے وہ جہنمی ہے۔ اب بھائی تو عمر، یہ قرآن سب کے لیے نا، یہ تو نہیں عمر کو چھٹی ہے۔ تو عمر کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف دین سے انحراف اور اس کا جہنمی ہونا میں نے ثابت کیا نہیں کیا؟ بہت واضح کیا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کہ اگر اللہ اور رسول کو یہ حکم دے دیں تو کسی مومنہ کو کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اطاعت کے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں تو اس میں آپ کو اختیار نہیں ہوتی کسی بات کی، کہ اس کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کافی ہے، وصیت کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اطاعت کے، سمعنا اور اطعنا کہنے کے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فقد ضل، بے شک وہ گمراہ ہے۔ کیسا گمراہ؟ واضح گمراہی۔ تو پتہ چلا نا صحابہ کا ٹولہ جس کا لیڈر عمر بن الخطاب ہے، یہ ضل ضلالا مبینہ کیسے نہیں ہے؟ شیخ صاحب ہمارا جواب دے دیں۔ یہ قیامت تک نہ یہ اور نہ ان کے اکابر علماء، ازہر، لاہور، پاکستان، کراچی، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد کے علماء سب کانفرنس رکھ دینا، یہ 5 منٹ کے استدلال، 10 منٹ کے استدلال کا قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے،
نہیں دے سکیں گے کوئی سوائے یہ کہ جھوٹ بنا دیں کوئی ایسے غلط بات بنا دیں. اچھا پہلا جو عمر ابن الخطاب پہ ہم واضح طور پر طعن ہمارا کیا ہے, اس نے معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا, اور معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا میں نے بتا دیا. دوسرا اس کے پاس طعن کیا, وہ دوسروں کا لیڈر بن گیا, اس نے اس بات کا ابتدا کیا. عمر نے اس باب کا خاموش ہیں, عمر نے اس باب کا ابتدا کیا, اس نے مخالفت کی ہے, تو دوسرے صحابہ نے اس سے سیکھا ہے, اس کے پیچھے چل پڑے. تو دوسرے صحابہ کا گناہ بھی ابو بکر عمر پر ہیں جنہوں نے وہاں پہ مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ اس کا لیڈر تھا. تیسرا طعن ہمارا یہ ہے کہ یہ مخالفت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئے. شیخ صاحب ایک طعن کبھی جواب نہیں دے سکو گے, ایک کبھی نہیں جواب دے سکو گے, مگر یہ کہ غلط باتیں کہہ دو, جھوٹ باتیں کہہ دو, سچ کہہ کر ایک طعن کبھی جواب نہیں دے سکو. تیسرا طعن سن لو. تیسرا طعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں, ان کے سامنے ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر مخالفت کیا. اس طرح کی مخالفت کرنا توہین ہوتی ہے, کسی بھی لیڈر کی, کسی بھی بزرگ کی توہین ہے. پیچھے اگر آپ مخالفت کریں چلیں, لیکن اس کے بارگاہ میں مخالفت کریں, یہ کیا ہے میرے موت, اس کی توہین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توہین کرنے والا کافر ہے, اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے, سب کا اجماع ہے. اور پھر اس کے بعد کلمہ حجر بھی بولا, وہ الگ بات ہے. کلمہ حجر بنفسی ہی کفر ہے. کلمہ حجر یا انما یحجر رسول اللہ, اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا. مخالفت خود اہانت ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. چوتھا طعن, اس نے خود بھی مخالفت کی, دوسروں سے بھی مخالفت کرائی ہے جو صحابہ اس کے پارٹی میں تھے, تو ان کا لیڈر یہ بھی بنا, ان کا گناہ, ان کا وزر بھی عمر کے گردن پر ہے. پانچواں طعن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر آواز بلند کر کے, ان کی طاعت نہ کر کے, ان کے سننا, ان کے فرمان کے مقابلے میں کہنا کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے, اس طرح مخالفت کرنا, یہ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. آپ مجھے سمجھا دو شیخ صاحب کیسے اذیت نہیں ہے. ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کی نافرمانی کر کے, ان کی مخالفت کر کے, ابھی آئے گا ان کی بیویوں کو بھی گالی دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالی دیا, اور ایسے مسئلے میں وہاں پہ جھگڑا کیا ہے جس میں پوری امت کی نجات ہے. اس میں اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہیں ہے؟ اور قرآن نے فرمایا کہ اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبب لعن اللہ ولعن الملائکہ فی الدنیا والآخرہ اور عذاب مہین. چھٹا طعن, عمر لیڈر بنا دوسروں کا, خود بھی اذیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, دوسروں سے بھی کرا دی. وہ صحابہ, سب صحابہ نہیں, وہ صحابہ جو اس کے پارٹی میں وہاں پہ تھے, جہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف تھے, ان سے بھی اذیت کرائے. تو ان کا گناہ بھی عمر پر ہے, ان کا گناہ, کیونکہ اس نے ابتدا کیا, اس نے آغاز کیا, یہ ان کا سرٹولہ تھا. اچھا اگلا, جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے فرمان کے سامنے کہتا ہے کہ مخالفت کرتا ہے, ساتواں طعن اچھی طرح سے سن لیں, معصیت کرتا ہے, مخالفت کرتا ہے, آواز بلند کرتا ہے, اس کا پتہ چلا کہ اس کو اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے, اور روز جزا پر بھی ایمان نہیں ہے اس کا. اگر ایمان ہوتا, اللہ پہ, اللہ سے خوف ہوتا, روز قیامت سے, روز حساب سے ڈر ہو, تو اس طرح اقدام کوئی نہیں کرتا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر ان کے مخالفت کر کے, ان کی, ابھی میں نے واضح جابر کے الفاظ دکھا دی کہ اس نے مخالفت کی, معصیت کی, توہین کی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے, نہ روز قیامت ہے کا ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سے نہیں ڈرتا. اور یہ مخالفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن مجید فرماتے ہیں, الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ, یہ نہیں جانتے جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں, فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم. مخالف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نار جہنم ہے, اور یہ خزی عظیم ہے. اور آٹھواں طعن یہ ہے کہ اس نے خود بھی مخالفت کیا, اس نے خود بھی اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہ اللہ اور روز قیامت سے نہیں ڈرتا, روز قیامت پہ